بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم حنبلی کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے، جب ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہے، چاروں حق ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی اختیار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں مذہب اس سے افضل، یا مذہب سے مراد ہوگا طریقہ، دین نہیں، فلاں مذہب فلاں سے افضل ہے، یہ بھی ہم نہیں کہیں گے۔ چاروں ائمہ کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور ہم بلکہ چاروں مذہب کے لوگ اس میں متفق ہیں کہ اگر ہمیں اپنے مذہب کا امام یعنی حنفی امام نہیں ہو، شرائط امامت اگر اس میں پائی جائیں تو ہم شافعی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، حنبلی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، اور جناب مالکی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی میں منوڑا کیماڑی میں کچھ آبادیاں ایسی ہیں جو کوکن کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ شافعی۔ اب یہیں سے چلے جائیے عالمگیر روڈ، یہ جو گل بہار وغیرہ شادی حال، اس کے سامنے کی جو آبادی ہے یہ سب کوکنی۔ اس باغ کے پیچھے آپ چلے جائیں، وہاں بھی ساری آبادی جو کوکنیوں کی ہے، اور وہاں کوکنیوں کی ایک مسجد بھی ہے۔ یہ سارے حضرات جو ہیں امام شافعی کے مقلد۔ پوری کراچی میں شافعی حضرات کی ایک مسجد ہے، یہ عالمگیر روڈ جہاں ختم ہو تو جو گراؤنڈ آتا ہے، گراؤنڈ کے اس طرف آپ چلے جائیں، وہاں شافعی حضرات کے مسجد ہے، اور وہ شافعی امام بھی الحمدللہ ہمارے دارالعلوم امجدیہ کے فارغ التحسین جن کا نام قاری محمد اسماعیل صاحب ہے، وہاں کے شافعی حضرات وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور محلے کے جو حنفی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے نماز کب نہیں پڑھیں گے؟ وہ جب ہے کہ جب ان میں کوئی شرعی کوتاہی ہو، شرائط امامت نہیں ہو، تب ہم نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات، وہ عصر کی نماز ہمارے امام کے وقت میں پڑھائے، یعنی جب سایہ ڈبل ہو جائے، جس کی ہم تفصیل پہلے بتا چکے ہیں، وہ ایک مثل سائے میں، جیسے آج کل 4 بجے ان کا عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اگر وہ 4 بجے عصر کی نماز پڑھا، حنفی ان کے پیچھے نہیں پڑھائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں 5:30 بجے، وقت شروع ہوتا 5:45 بجے، اگر وہ ہمارے وقت میں پڑھا ہم شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ کب؟ جبکہ ہمارا امام موجود نہ ہو۔ تو آخر پورے کراچی کے شافعی حضرات حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پوری کراچی میں، اور کسی کو تردد بھی اس میں نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے، یہ متحقق یہ بات ہے کہ امام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مذہب حنبلی اس لیے اختیار کیا کہ ان کے دور میں یہ تینوں مذہب تو زندہ تھے، لیکن مذہب حنبلی بالکل مفقود ہو گیا تھا، ایک بات۔ اور اس زمانے میں بغداد میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور بھی تھا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کا مزار تھا۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تک ان کا مزار دریائے دجلہ کے کنارے تھا، لیکن دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو لوگوں نے توجہ نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، تو ان کا مزار بھی دریائے دجلہ میں کہیں بہ گیا، اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جبکہ چاروں مذہب حق ہیں، تو یہ تو ہماری وزاداری ہے کہ امام حضرت غوث اعظم باوجود حنبلی ہونے کے ہم ان کو غوث اعظم مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کو بھی ہم حق مانتے ہیں نا، غلط تو نہیں مانتے۔ تو اس لیے ایک بات اگر آپ سنیں تو بڑی اچھی، یہ دیکھیں کوئی یہاں نماز باندھتا، سب سے پہلے تو مقلد ہو، کسی امام کا ماننے والا ہو، بے مہار کا اونٹ نہ ہو کہ جدھر چاہے منہ مارتا رہے، مقلد۔ بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، کئی قول ہیں۔ ہمارے امام کا قول یہ تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور اس میں 4 حدیثیں ابو داؤد شریف کی ہیں اور دیگر بھی حدیثیں ہیں، اس پر ہم بحث نہیں۔ اچھا، امام شافعی کا ایک مذہب ہے فوق السرہ، یعنی ناف کے اوپر باندھیں، یہ، اور بہت سے حضرات شافعی اللہ صدرہ وہ سینے پر باندھتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ۔ چلیے، بعض راوی نے حضور کو دیکھا کہ سینے پہ باندھے تھے، ناف کے اوپر باندھے تھے، ناف کے نیچے باندھے ہوئے، جیسے حنفیوں کا مذہب ہے۔ تو یہ چاروں مذہب ہیں جن کو شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی کہا جاتا۔ تو یہ دیکھیں ان مذہب کے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہر ادا کو زندہ رکھا، جیسے حضور نے نماز پڑھی ہر ادا جو ہے وہ زندہ ہے۔ اگر حضور نے سینے پر ہاتھ باندھ کے پڑھی تو شافعی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہاں حنفی جو ہیں وہ گویا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ البتہ ایک بات محل نظر، جب ہماری نظر
یہ ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی. بعض حملی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. ہمیں اس کی کوئی دلیل حدیث کی کتابوں ملی نہیں حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہو. اچھا، اب امام احمد ابن حنبل جو حضرات درس و تدریس کے دنیا کے لوگ، امام احمد ابن حنبل کے دو قول. اچھا، اس میں مدرس کے لیے یہ ججمنٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ امام مالک کا پرانا مذہب کیا تھا، نیا مذہب کیا تھا. ایک قول تو یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے، بعد میں امام مالک نے رجوع کیا اور وہ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے. بعضوں نے کہا نہیں، اس سے رجوع کیا اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے. مگر ہمیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ملی نہیں. ایک مرتبہ ہم مکہ شریف میں حاضر تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز تو ہماری طرح پڑھے تو ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ شکل و صورت سے لگا کچھ عالم ہیں. تو میں نے ان سے کچھ ہلکا پھلکا تعارف چاہا کہ آپ کہاں سے آئے، کیا نام؟ انہوں نے کہا میں لیبیا سے آیا. اچھا، میں نے کہا تو آپ فقہ کے معاملے میں کون سا مذہب رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مالکی. میں نے کہا کیا آپ کے ذہن میں امام مالک کی کوئی دلیل، کوئی حدیث ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی؟ جیسے میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. اس عالم دین بھی بڑا دلچسپ آدمی، اس نے مجھے کوئی حدیث یا امام مالک کوئی قول تو پیش نہیں کیا، اور مجھے اس نے یہ کہہ کر ٹرخا دیا کہ بھئی اختلاف اس میں نہ کہ یہاں ہاتھ باندھو، یہاں ہاتھ باندھو، یہاں باندھو. ہم نے کہا کہیں مت باندھو، لہذا کھڑے ہو جائیں. آپ اختلاف کرتے ہیں کہاں ہاتھ باندھو، ہم نے کہیں بھی ہاتھ مت باندھو. میں نے کہا یہ دلیل تو نہیں، آپ تو امام کا قول پیش کریں. آپ اگر امام مالک کے مقلد یا کوئی حدیث پیش کریں. یہ کہہ کر کہ وہ رخصت ہو گئے. بہرحال دلیل انہوں نے ہمیں نہیں دی. بہرحال بات دور ہو گئی. رفع یدین نہ کرنے پر کوئی حدیث بتا دیجئے. یہ بھی بیکار کی بحث ہے. ایک ہم نے جب اس کا فتنہ اٹھا ہے نا گوجرانوالے میں، گجرات میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، تو ہم نے تمام کتابوں کو جمع کر کے پورے ان کے دلائل بڑے غور سے دیکھے، اور اس کے بعد 2 سال کی محنت کے بعد ہم نے کتاب لکھی ہے. شادیاں اسٹال پر اگر کتب خانہ ہے تو موجود ہے، رسول خدا کی نماز. اس میں ہم نے پورے دلائل نقل کیے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے. جب آپ نے سوال کیا ہے تو لیجئے اس کا جواب بھی سن لیجئے. آپ رفع دین نہ کرنے پر دلیل کیا؟ صحیح ستہ مسلم شریف کی حدیث. مسلم شریف میں ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا نماز سکون سے پڑھا کرو. یہ کیا گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا رہے؟ ایک شمس قبیلہ تھا، ایک شمس، اور اس میں گھوڑے وہ لوگ بہت زیادہ پالتے. تو وہ شمس قبیلے کے جو گھوڑے تھے بہت زیادہ، وہ ہنا کر دم اس طریقے سے اڑاتے تھے اپنی. تو حضور نے فرمایا یہ کیا گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا رہے؟ نماز کو سکون سے پڑھو. اس لیے امام نسائی اس حدیث شریف کے اس باب میں لائے. اس میں انہوں نے باب باندھا کہ نماز سکون سے پڑھنے کا بیان، یعنی رفع دین نہیں کیا جائے. یہ حدیث وہاں لائے. اب سنیے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا کہ گھوڑے کے دم کے طریقے سے کیا کر رہے، اس لفظ نے رفع دین کو منسوخ کر دیا. اب رفع دین جائز نہیں. ایک بات یہ ہے. مسلم شریف، ترمذی شریف کی حدیث سنی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو حضور کے وقت میں جوان تھے، حضور سے اکتساب فیض کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، ان سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر بتاؤں جو میں نے حضور علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. انہوں نے 2 رکعت کی نیت کی، اور نیت کرنے کے جب نماز پڑھی تو راوی کہتے ہیں صرف انہوں نے پہلی مرتبہ رفع دین کیا. کیا مطلب؟ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا. رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین مانے 2 ہاتھ. رفع دین کب کیا؟ جب انہوں نے نماز کا آغاز کیا، ایسے اللہ اکبر کہنے کے بعد. اب انہوں نے پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تھا حضور علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ. صحابہ میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے رفع دین تو کیا نہیں، حضور تو رفع دین کرتے تھے. 2 باتیں. تیسری بات آئی، ایک بہت بڑے امام گزرے، اگر ان کے شاگرد ترقی کرتے تو وہ 5 مذہب ہوتا ہے. 4 تو ہے نا، وہ 5واں ہوتا اوزاعی. ان کا نام تھا امام اوزاعی. وہ حرم شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ ان میں ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی تو دونوں کا تعارف ہوا. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ مجھے اوزاعی کہتے ہیں. فرمایا وہ جو مشہور امام اوزاعی؟ کہنے لگے ہاں. آپ کون ہیں؟ کہا ابو حنیفہ.
وہ جو کوفے کا امام ایک مشہور ہے ابو حنیف، وہ ہو تم؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا مجھے عجیب بات لگتی ہے کہ تم اتنے بڑے امام ہو اور تم رفع دین نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا آپ دلیل لائیے، آپ رفع دین کرتے ہیں، آپ اپنی دلیل لائیے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بیان کی، میں نے حضرت ابن شہاب سے سنا، ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے سنا، سالم کہتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، سالم کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ سے سنا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز میں رفع دین کرتے تھے۔ یہ میری حدیث۔ امام ابو حنیفہ اب میری حدیث سنیے، میں نے اپنے استاد حضرت حماد سے سنا، حضرت حماد نے تابعی ہیں، ان کے استاد ابراہیم نخعی، انہوں نے ابراہیم نخعی سے سنا، ابراہیم نخعی نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے سنا، اور حضرت علقمہ حضرت اسود نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ حضور علیہ السلام رفع دین نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا میری اور آپ کی حدیث میں فرق کیا ہے جو ترجیحات میں آپ لے رہے ہیں؟ فرمایا سنی ترجیح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے زمانے میں بچے تھے، اور اس زمانے میں بچے پچھلی صف میں ہوتے تھے، ٹھیک، اور عبداللہ ابن مسعود جوان تھے، یہ اگلی صف میں ہوتے تھے، تو جو اگلی صف میں ہو وہ زیادہ جانتا حضور کی نماز، یا جو پچھلی صف میں وہ زیادہ جانتا؟ امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، اس لیے ہم رفع دین نہیں کرتے، اس کی منسوخی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے سارے صحابہ کو نماز پڑھ کے بتائی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور ہمارے راوی کیا ہیں جس سے ہم حدیث لیتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے استاد حضرت حماد، ان کے استاد حضرت ابراہیم نخعی جو مشہور تابعی بھی ہیں، اور دادا استاد امام ابو حنیفہ وہ شاگرد حضرت علقمہ اور حضرت اسود، حضرت علقمہ حضرت اسود حدیث میں شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود کے۔ یہ ہماری سند ہے جو حضور علیہ السلام تک پہنچی، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہم نے حضور کو رفع دین کرتے نہیں دیکھا۔